اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیریت و عافیت سے ہوں گی، اور جتنی بھی اب ہم تفسیر پڑھ چکے ہیں اس میں سب میں آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ آج حریم بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی ویکیشنز ہوئی ہوئی ہیں، اور آج کل بچے گھر میں ہی، آپ کو پتہ ہے اس موقع کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، اور آج حریم نے کہا کہ اس نے بھی میرے ساتھ تفسیر سنی ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہی سن لیں، آپ بھی ساتھ پڑھ لیں، کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی کر لیں، تو اس طرح یہ کہ اس کا بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ باقی الحمدللہ میکسیمم صورتیں یہ سن چکی ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جو چند رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ سن لیں گی۔ اسی طرح آپ لوگوں میں سے بھی جو صورتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ساتھ ساتھ اگر کوئی رہ گئی ہیں ان میں سے، تو ان کو کوشش کریں کہ جلدی آپ لوگ پورا کر لیں، کیونکہ جب ہم پہلے پارے سے پڑھنا شروع ہوں گے نا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ ہی بہت بڑی ہے، مطلب 2.5 پاروں کی وہ صورت ہے، تو ان کی تفاسیر 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر ہم اس وقت 30ویں پارے کو نہیں پڑھ پائیں گے، اس کی سن نہیں پائیں گے، پھر آپ کو ٹائم نکالنا مشکل لگے گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گے تو پھر آپ کو مشکل لگے گا ساتھ ساتھ چلنا۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر۔ سورہ قدر میں سب سے پہلے اس کا انٹرو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکی صورت ہے، ٹھیک ہے حریم، اور اس کے علاوہ اس میں 5 آیتیں ہیں، مختصر سی سورہ ہے، اس میں ذکر ہی ایک ہے، اور جتنی بھی ہم پہلے صورتیں پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف موضوع ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ جیسے کہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں بھی تھا جس نے بہت سارے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ ٹاپک ہوتے ہیں، دوزخ کا، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح سے ایک ہی سورہ کے اندر مختلف ٹاپک آ جاتے ہیں نا، لیکن اگر ہم اس سورہ کی بات کریں تو اس میں ہم کیا کریں گے، صرف سورہ قدر نام ہے تو، اور 5 آیتوں کی ہے یہ سورہ، تو اس میں ہم صرف ایک ہی اس کے ذکر، ایک ہی چیز کا ذکر ہے، جس میں سورہ قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم پہلی سورہ دیکھ لیتے ہیں، پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ کسے؟ شب قدر میں کسے ہم نے اسے، اس سورت کو، اس سورت کو مطلب قرآن پاک کو، جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی جو نزول جو ہونا شروع ہوا تھا وہ بیسیکلی شب قدر میں ہونا شروع ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر یعنی کہ جو ہمارے ہاں تو شب قدر کہا جاتا ہے یعنی کہ اردو میں، اور ویسے بھی اس کا نام ہی سورہ قدر ہے، تو جو ہماری رات ہے اس کو قدر یعنی کہ تقدیر کی رات کہا جاتا ہے، فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی رات جس کے اندر زندگی کے، انسانوں کی زندگیوں کے بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، حکم کے معنی ہے تنگ، یعنی کہ اتنے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں دنیا میں آتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ تعداد میں دنیا میں آتے ہیں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس جو آیت ہے اس کی ہم بات کریں تو اس کا ذکر سورہ دخان میں بھی ہے۔ سورہ دخان کی جو پہلی آیت ہے نا، یہ دیکھیں، آپ خود دیکھ لیں، سورہ دخان کی پہلی اور دوسری آیت میں، جس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، یعنی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، وضاحت والی کتاب، یعنی کہ ایسی کتاب جس میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، بڑی ڈیٹیل میں بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہمیں ہو گیا کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے پہلے آسمانوں سے جو ہے وہ لوح محفوظ کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس یا وہاں پہ تو موجود تھا، لیکن وہاں سے جو قرآن پاک وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا رہا ہے وہ وقفے سے آتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 23 سال تقریباً 23 ایئرس، کتنے ایئرس؟ 23 ایئرس لگے تھے قرآن پاک کی مکمل ہونے میں، مکمل وحی جو ہوئی تھی وہ 23 سالوں میں کمپلیٹ وحی کی صورت میں جو قرآن پاک آیا، ایک پورا مجموعہ ہمارے پاس جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ دخان میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر سورہ دخان کی 2 اور 3 آیت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی آگے آیت نمبر 2، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا مطلب تمہیں کیا لگتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آگے اس کی نا اہمیت بتائیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں یعنی کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور آپ کو پتا ہے 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83، یعنی کہ 83 ہے 83 سال، یعنی کہ 81 82 83 سال اور 4 مہینے، یعنی کہ اتنے عرصہ ملا کے تو جو آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب آپ کو ایک رات میں مل جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ کتنی عظیم رات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیتے ہیں نا. اچھا یہ رات آتی کب ہے؟ کچھ اندازہ ہے کب آتی ہے یہ رات؟ نہیں. دیکھیں شب قدر جو ہے بیسیکلی رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ شروع کے 10 دن، دوسرا عشرہ مڈ کے 10 دن، اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے جو اینڈ کے جو 10 ڈیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آخری 10 دن ہے اس کے اندر ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جو ایسی طاق راتیں ہوتی ہیں جیسے 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں، ٹھیک ہے، ان راتوں میں جاگ کر، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہر رات میں جاگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر ایسے نہیں کیا کہ یہ فلاں رات میں موجود ہے آپ جائیں اٹھ کے عبادت کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تلاش کریں، اینڈ کے جو 10 دن ہیں اس میں آپ راتوں کو قیام کریں. ہر رات کو آپ جانیں کہ یہ شاید شب قدر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ عبادت کر کے اس رات کو ڈھونڈیں، کیونکہ اس کا ثواب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، 83 years and 4 months. ہاں دیکھ لو کتنا لمبا ڈیوریشن بنتا ہے کہ وہ ہم اتنے سال ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے. 83 کہاں اتنی ایج ہوتی ہے، اور اس ایج میں بھی ہم کیا پیدا ہوتے تو نہیں نا عبادت کرنا شروع کر دیتے. ایسے ہی ہے نا، میکسیمم اگر ہم ایج کا حساب لگاتے تو کسی کی 60 سال عمر ہو جائے گی، کسی کی 70 سال ہو جائے گی. تو پیدا ہوتے تو پڑھنا نہیں شروع کر دیتے. کئی لوگوں کو ہدایت ہماری طرح آتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں بالکل، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ جلدی ہی دین کے راستے پہ آ جاتے ہیں. تو ہم تو اتنی عبادتیں پوری زندگی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور زندگی ویسے ہی 83 بہت ہی کم ہوتی ہے اب تو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی اہمیت بتا دی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر کام کے سر انجام دینے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا اس رات جتنے بھی تقدیر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کام ہے نا وہ سارے کے سارے اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر آپ کی قسمت، آپ کی قسمت میں اگلے 1 سال میں کیا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں فیصلے کر دینے ہوتے ہیں کہ کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت ملے گی، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا میں جانا ہے، کس کی زندگی میں کیا معاملات ہوگا. مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم انسانوں کی زندگی کے متعلق جو کچھ بھی ہوگا نا دنیا میں انسانوں کے ساتھ، وہ سارا کا سارا اس رات میں طے پا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ عبادتیں کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ بہتر ہی فیصلہ فرمائے. ہاں راتوں کو قیام، کیونکہ بیٹا رات کی جو عبادت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اب دیکھو تہجد میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے. یعنی کہ وہ رات کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس میں بڑی گہری نیند ہوتی ہے. تہجد کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے نا، 3-4 کا ٹائم ہوتا ہے، بڑی گہری نیند آتی ہے، لوگ سوتے ہی 12-1 بجے تک ہے. میکسیمم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 12 آرام سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی راتوں کو قیام کرتا ہے اس کا مطلب ہے پیور محبت کرتا ہے اللہ سے، وہ سچی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی نیند اپنا آرام جو ہے وہ بھول جاتا ہے. دن کو تو عبادت کرنا نمازیں پڑھنا بڑا آسان ہے نا، لیکن رات کی نیند کو آگے پیچھے کر کے اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ ایک اس کا ہے ثواب، اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہوا ثواب. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روح جبرائیل یعنی کہ فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جتنے بھی باقی فرشتے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور روح جبرائیل یعنی کہ کس کا ذکر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. گڈ، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسپیشلی اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل تو لے کر آتے تھے وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے وہی تو لے کر آتے تھے قرآن پاک ان تک. ٹھیک ہے، تو یہ جو رات کا جو قیام ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ جو آخری جو وقت ہوتا ہے قیام کا
اس میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار اس کا ثواب ملتا ہے اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی اس میں بہت ساری اب حدیثیں بھی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی کہ آخری جو 10 دن ہوتے تھے, صحیح اور بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو 10 دن تھے اس میں اپنا تہمت کس لیتے تھے, یعنی کہ اب میں نے ان 10 دنوں میں عبادت کا وہ ڈیوریشن بڑھا دیتے تھے. ٹھیک ہے, کہ اب میں نے ان 10 دنوں میں عبادت کرنی دیکھو انبیاء نبی ہو کر جبکہ ان کو پتہ تھا اپنے بارے میں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ہوتے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا, تو وہ تو بخشے بخشائے جسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو اللہ کا پیغام ہم تک نیک بندے ہوتے ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں, تو وہ بھی عبادتیں اتنی زیادہ کیا کرتے تھے, تو پھر ہم کس کھیت کی مولی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کیوں اتنے غرور تکبر میں ہیں کہ ہم عبادت کے بغیر ہی بخشے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, ہمیں اپنے حصے کی عبادتیں کرنی ہیں اس دنیا میں, ہمیں اپنے حصے کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ جو ہے آیت نمبر 4 ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے, آیت نمبر 5 سلام ہی حتی مطلع الفجر, تو اس کو ہم سلام کریں گے کیونکہ یہاں وقف ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس رات جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے, یعنی کہ اس رات جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے پہ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں, اور اس رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں بڑی امپورٹنٹ دعائیں بھی بتائیں, جس میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یعنی کہ یہ دعا آپ لازمی اس میں پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے دیکھیں یا حتی مطلع الفجر, اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے, یعنی کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز کا ٹائم بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے, اس کے فوراً بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جب اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ طلوع کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے آپ نے عبادتیں کرنی ہیں, اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہیں, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے, فلسطین کے لیے, ہر کسی کے لیے, دنیا میں جتنے بیمار ہیں, جتنے بھی مطلب آپ ہر طرح کی دعائیں سب کے لیے کریں. ٹھیک ہے, اور یہ جو قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے کہ جب قرآن پاک ہے نا, اس کو آپ جو صحیح طرح سے پڑھتے نہیں ہیں یا قرآن پاک کو آپ کہہ لیں کہ وقت نہیں دیتے ہیں, تو ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پاک ہوگا کہ مطلب حجت قائم کرے گا اپنے حق میں بھی, یعنی کہ اگر جو پڑھتا ہوگا نا تو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا ہاں اس بندے نے مجھے پڑھا, سمجھ کے پڑھا اور آگے بھی پھیلایا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ اپنا مقدمہ رکھے گا, آپ کے خلاف اپنا مقدمہ رکھے گا کہ اللہ میں اس کے پاس موجود تھا لیکن اس نے نہ مجھے پڑھا, نہ دوسروں کو بتایا اس میں کیا تھا, نہ اس نے عمل کیا اس پر. ٹھیک ہے, اس نے رہنمائی اس کتاب سے حاصل ہی نہیں کی ہے. تو ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے, کوشش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا ہے, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی. انسان کے سوچنے کا طریقہ ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کے مائنڈ میں دنیا نہیں ہوتا, آپ کے مائنڈ میں پہلے آخرت ہوتی ہے پھر دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا, آپ پہلے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں پھر آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, تو پہلے آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور آخرت تو آپ کے دماغ میں ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا, پہلے ہم دنیا ہمارے دنیا کے کام ہو جائے, ہم دنیا میں ترقی حاصل کر لیں, آخرت کو تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے, آپ ٹوٹلی ایک مکمل انسان تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں حریم, آپ نے تفسیر پڑھ لی ہے, بہت چھوٹی سی سورہ ہے جس میں 5 صرف آیتیں, تو کوئی سوال کرنا آپ نے اس کے متعلق, کوئی کویشچن کرنا آپ نے؟ میرا ایک کویشچن ہے کہ اگر دنیا پہ جگہ, مطلب اس پلینٹ پہ ارتھ پہ جگہ نہیں ہوتی کہ فرشتے اتنا زیادہ ہوتے ہیں یا ساری مخلوق ہوتی ہیں اتنی ساری, تو کیا ہم جب کوئی سو رہے یا کوئی عبادت کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں؟ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ, کیونکہ یہ زمین ہے نا. اب زمین میں یہ تھوڑی ہوگا کہ جہاں کھیتی باڑی ہے یا پلین سرفیس ہے وہیں پہ فرشتے ہوں گے, باقی گھروں میں نہیں ہو سکتے. ہر گھروں میں آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر یہ فلاں تصویریں نہیں لگانی چاہیے, یا گھر کے اندر آپ ایسے کام نہ کریں جہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہ آئے. ٹھیک ہے, تو فرشتے بیسیکلی ان گھروں میں, ان جگہوں میں جاتے ہیں جو پاک ہوتی ہیں, جہاں پہ ایسی جیسے وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی, تصویریں نہیں لٹکائی جاتی, یہاں پہ ایسے کام نہیں کیے جاتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہو. تو فرشتے وہاں اس جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ فرشتے پاک روح ہوتے ہیں نا.
تو جیسے آپ نے کہا نا ابھی کہ زمین جو ہے وہ اتنی کور ہو جائے گی کہ وہ جگہ نہیں بچے گی، تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے. فرشتے کیا یہ سارے مخلوق؟ نہیں، ساری مخلوق تو ہم تو دنیا میں موجود ہیں نا پہلے سے پہلے، اور جانور جتنے بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں یہیں پہ. تو صرف فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ آسمانوں سے جوک در جوک جو ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد میں دنیا میں آئیں گے، اس رات آتے ہیں کہ وہ پوری زمین بھر جاتی ہے. مطلب وہ اس رات کو اتنا اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ لو کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ خوش قسمت رات کا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ رات آتی ہے وہ اس رات کو نہ جاگے اور عبادت نہ کرے، تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنی ساری رحمتیں و برکتیں سمیٹنے سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، اور ہم اپنا نقصان خوشی سے کرتے ہیں. ہم اس رات جاگتے ہیں، جاگنے کی اس میں چکر میں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم فلمیں ڈرامے دیکھ کے اس رات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. میکسیمم لوگ سوتے ہی صبح افطاری کر کے، لیکن اتنی زحمت ہی نہیں کرتے ہم لوگ کہ ہم اس رات میں جو 2-3 گھنٹے بچے ہیں، اب دیکھ لیں 12 بجے سے لے کے اگر 3 بجے تک سحری ہوتی ہے، 4 بجے تک، تو بیچ کے 2-3 گھنٹے ہی ہیں، اس میں آپ ویسے بھی تو کھیل کود رہے ہیں نا، تو آپ اس رات عبادت کر لیں. اپنے وہ پروفٹ ہے نا، پروفٹ ہے، 1000 راتوں کا پروفٹ ہے، تو کمال ہے، کیا حرج ہے، اپنی آخرت آسان ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، تو آج ہماری سورہ قدر جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کل دوسری سورہ کریں گے جو کہ سورہ بینہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں تک ہی ہمارا یہ سفر تھا، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.